الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 5 کی مشق ہوگی. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدہ سبق نمبر 5 نکال لیجئے. اس سبق نمبر 5 میں جس میں تنوین کی مشق ہوتی ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو، یعنی 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، اسے منون کہتے ہیں. حرف منون یعنی تنوین والا حرف. اور جس پر زبر، زیر یا پیش ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں. اور متحرک یعنی حرکت والا، یعنی زبر، زیر، پیش والا. اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، یعنی تنوین والا. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. جیسے حمزہ 2 زبر ان یا حمزہ نون زبر ان، دونوں کی آواز بالکل ایک ہی جیسی ہے. حمزہ 2 زیر ان یا حمزہ نون زیر ان، حمزہ 2 پیش ان یا حمزہ نون پیش ان. تو یہ تنوین کی جو آواز ہے یہ نون ساکن ہی کی طرح ہوتی ہے. تنوین کے ہجے اس طرح ہوگی جس میں خاص طور پہ اس چیز کی احتیاط ہوتی ہے کہ یہ جو سبق نمبر 3 ہے، اب شروع میں پہلی سطر میں پہلا جو حرف ہے تا، اس کے ساتھ ہے الف. تو تنوین کی ہجے کرتے ہوئے الف نہیں پڑھیں گے. تنوین کی ہجے کرتے ہوئے الف نہیں پڑھیں گے. اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا. اور اسی سبق نمبر 5 کی سطر نمبر 5 میں جو پہلا حرف ہے دال 2 زبر دن، اب اس کے ساتھ یا ہے. ہجے کرتے ہوئے یا بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی دال 2 زبر دن، بس اس طرح پڑھیں گے، یا کو نہیں ملائیں گے. اور سبق نمبر 5 کی جو سطر نمبر 1 ہے پہلا حرف جیسے تا 2 زبر تن ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے. ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا. اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور اس کی اب انشاءاللہ مشق کا سلسلہ کرتے ہیں. لہذا تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اور کوشش کریں کہ حروف کی تصحیح، جس طرح ہم مخارج کی ادائیگی اور ان کی خوبیوں کے ساتھ ہر حرف کو ادا کر رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا بگاڑ پیدا نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا 2 زبر تن
دو زیر تین تا دو پیش تن تن تین تن. آگے تو ہے، یہ تا اور تو دونوں کا مخرج ایک ہے اور آواز بھی ان کی ملتی ہے. فرق کیا ہے؟ تا کو باریک اور تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. تو دو زبر تن، تو دو زیر تین، تو دو پیش تن، تن تین تن. اس کی ادائیگی میں بھی جیسے حرکات کی ہم نے مشق کی تھی، زبر کو منہ اور آواز کھول کر، تو اب اس کی جب آواز جو دو زبر کی ہے اس میں بھی آواز جو ہے منہ کھول کر ادا کریں گے. جیسے تن اور تین میں آواز کو گرا دیں گے، دو زیر میں آواز کو گرا دیں گے تاکہ معروف پڑھا جائے، مجہول تین نہیں پڑھیں گے، تین. اور دو پیش جو ہیں یہ ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے. اگر ہونٹوں کی گولائی کامل نہیں ہوگی تو یہ مجہول پڑھا جائے گا، یعنی تن اور تن. یہ فرق آپ محسوس کریں. تو دو زبر تن، تو دو زیر تین، تو دو پیش تن، تن تین تن. اب اسی سطر نمبر 1 کی رواں میں پڑھتے ہیں. تن تین تن، تن تین تن. اب سطر نمبر 2 میں زا اور ذال، اور سطر نمبر 3 میں جو وا ہے اس میں بھی فرق کرنا ہے. یعنی سطر نمبر 2 میں جو زا اور ذال ہے اس میں کیا فرق کریں گے؟ زا کو سختی سے سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی اور ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. ذال دو زبر زن، دو زبر، اب زبر میں زا. اب ذال دو زبر اس طرح نہیں، یا ذال دو پیش، ذال دو زیر اس طرح نہیں، بلکہ جو زبر ہے یہ زا کے ساتھ ہے، پیش آگے شین کی آواز ہوگی اور زیر میں زا کی آواز ہوگی. لیکن حرف جو ہے ذال اس کو نرم پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. زبر کہتے ہوئے جو ہے ذال کو سختی سے نہیں پڑھیں گے. جیسے ذال دو زبر رن، جی ذال دو زیر رن، ذال دو پیش رن، رن رن رن. بالکل نرمی کے ساتھ. اس میں زن یا زن 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 پڑھیں گے تو ذال زا بن جائے گا. اب اس سطر نمبر 2 کی رواں میں پڑھتے ہیں. زن زن زن، رن رن رن، رن رن رن. اس کی جو ادائیگی ہے، مخرج ہے، زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہلکے سے لگائیں گے. اگر جمعوں کے ساتھ لگائیں گے تو یہ نو کے زبان لگے گی اور ذال سختی سے ادا ہوگی. نرمی سے کب ادا ہوگی؟ ذال بالکل سرا زبان جو ہے وہ اوپر کے جو 2 دانت ہیں، ثنایا علیا کہتے ہیں انہیں، ان 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گی تو یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. رن رن رن. اب سطر نمبر 3 میں وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، ون
ظن ظن ثا دو زبر ثن ثا دو زیر ثن ثا دو پیش ثن 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 بالکل نرم ہوا سے یہ ادا ہوتا ہے، اس میں سختی نہ ہو، سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. اب سطر نمبر 4 میں سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 سن. اس کو باریک پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے سن سن سن. اب آگے صاد ہے، صاد میں سختی سیٹی کی آواز ہے، مگر صاد کو سین سے کس طرح فرق کریں گے؟ اس میں سین کو باریک اور صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اس کو پر کیوں پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ، یعنی یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور یہ ساتوں حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. صاد دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش سن 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 سن. ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے، دو زبر اور دو زیر میں ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے، اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے. سن سن سن. اب سطر نمبر 5 میں دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 دن. بود دو زبر بن بود دو زیر بن بود دو پیش بن 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 بن. پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. بن بن، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. بن 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 بن. جی اب سطر نمبر 6 کاف دو زبر کن. یہ کاف اور قاف کی اس میں مشق ہے. کاف اور قاف، کاف کو باریک ڈنڈی والا جو کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور اس سے آگے جو قاف ہے اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کن. باریک پڑھیں گے، اور کاف کے شروع میں دو زبر کے ساتھ آپ دیکھیں گے الف آ رہا ہے. یہ الف ہجے میں نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح بعض مقامات پہ جو ہے وہ دو زبر کے ساتھ آگے یا آ رہی ہوتی ہے، وہ یا بھی اس حرف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اس بات کا خیال رکھیے کہ ہجے میں، تنوین کی ہجے میں جو ہے یہ حروف دونوں نہیں پڑھے جاتے. کن کن کن. قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 قن. اب سطر نمبر 7 ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن ہن
ہن ہن. ہا دو زبر ہن, ہا دو زیر ہن, ہا دو پیش ہن, ہن ہن ہن. اب اسی کی رواں میں 7 نمبر جو سطر ہے, ہن ہن ہن. اب آواز میں محسوس کریں گے کہ ان دونوں میں بھی فرق ہے, دونوں کا مخرج بھی الگ ہے. ہا مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے تو ہا جو ہے وہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتی ہے, یعنی اسے کہتے ہیں ابتدائے حلق سے یہ حمزہ اور ہا دونوں ادا ہوتے ہیں, اور ہا جو ہے یہ وسط حلق یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں. ہا دو زبر ہن, ہا دو زیر ہن, ہا دو پیش ہن, ہن ہن ہن. اب سطر نمبر 8, حمزہ دو زبر ان, حمزہ دو زیر ان, حمزہ دو پیش ان, ان ان ان. اب اس میں عین کی آواز نہیں آئے گی اور عین میں حمزہ کی آواز نہیں آئے گی. حمزہ اور عین کی آواز کو واضح کرنا ہے اور ان دونوں میں فرق کرنا ہے. ان ان ان. عین دو زبر ان, عین دو زیر عین, عین دو پیش عن, عن عین عن. اب اسی کی رواں میں پڑھ دیتے ہیں, ان ان ان, عن عین عن. خا دو زبر خن, 9 نمبر سطر میں, خا دو زبر خن, خا دو زیر خن, خا دو پیش خن, خن خن خن. غین دو زبر غن, غین دو زیر غن, غین دو پیش غن, غن غن غن. اب یہ دونوں حروف حرف خا اور حرف غین, یہ دونوں حروف پر یعنی موٹا پڑھیں گے ان کو, اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. خن خن خن, غن غن غن. سطر نمبر 10, با دو زبر بن, با دو زیر بن, با دو پیش بن, بن بن بن. میم دو زبر من, میم دو زیر من, میم دو پیش من, من من من. اب یہ دونوں جو حرف ہیں با اور میم, اب مخارج کی لسٹ میں دیکھیں گے تو با کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے, اور میم کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے, یعنی بالکل قریب قریب ہیں اور دونوں کا تعلق ہونٹوں سے ہے. تو با کو ادا کرتے ہوئے تر حصے سے اس کو ادا کریں اور میم کو ادا کرتے ہوئے خشک حصے سے ادا کرنا ہے. بن بن بن, من من من. سطر نمبر 11, واو دو زبر ون, واو دو زیر ون, واو دو پیش ون,
ون ون ون. واو کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے. ون ون ون. فا دو زبر فن, فا دو زیر فن, فا دو پیش فن, فن فن فن. فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے سامنے والے دونوں دانتوں کے جو کنارہ ہے وہ نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. فا, اس کو فا واو کی طرح ادا نہیں کریں گے اور نہ ہی دونوں ہونٹوں کو ملا کے پھا پڑیں گے, بلکہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ یہ مخرج ہے, یعنی نکلنے کی جگہ ہے فا کی. فن فن فن. اب سطر نمبر 12. لام دو زبر لن, لام دو زیر لن, لام دو پیش لن, لن لن لن. نون دو زبر نن, نون دو زیر نن, نون دو پیش نن, نن نن نن. سطر نمبر 13. را دو زبر رن, جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی مشق کی تھی, اور جو ہے را پر دو زبر اور پیش ہوں تو را یعنی موٹا اور پر پڑھا جائے گا. را کے نیچے دو زیر ہوں گی تو را کو باریک پڑھیں گے. جس طرح را پر زبر پیش ہو را پر پڑھا جاتا ہے, اسی طرح دو زبر اور دو پیش آ جائیں تب بھی را پر یعنی موٹا پڑھیں گے, اور را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے. را دو زبر رن, را دو زیر رن, را دو پیش رن, رن رن رن. جیم دو زبر جن, جیم دو زیر جن, جیم دو پیش جن, جن جن جن, جن جن جن. اب سطر نمبر 14. شین دو زبر شن, شین دو زیر شن, شین دو پیش شن, شن شن شن. یا دو زبر ین, یا دو زیر ین, یا دو پیش یون, ین ین یون. اب یہ ہم نے سبق نمبر 5 جو تنوین کی جس میں مشق کی گئی ہے, اور اس میں شروع میں جیسے بتایا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں, اس کو یاد فرما لیجئے گا. اور جس حرف پر تنوین ہو یعنی دو زبر ہوں یا دو زیر یا دو پیش ہوں اسے حرف منون کہتے ہیں, یعنی تنوین والا حرف. اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے, لیکن دو زبر کی جو تنوین ہے یہ کلمے کے آخر میں ہو اور اس کلمے پر اگر وقف کیا جائے تو اسے الف سے بدل کر وقف کریں گے. جیسے علی من سے علی ما, یہ وقف کی صورت بنتی ہے. علی من یہ ہم نے وصل پڑھا یعنی
اس کی دو زبر پڑھی اور جب رکیں گے تو علی من کہہ کر نہیں رکیں گے بلکہ علی ما اس طرح رکیں گے. اور تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے اور نون ساکن ہی کی طرح اس کی آواز ہوتی ہے. اس کی مشق کیجئے گا اور ملتے جلتے آواز والے جو حروف ہیں اس کے اندر بھی فرق کرنے کی کوشش فرمائے گا. اللہ عز و جل مزید آسانی فرمائے.